تو ریسنٹلی جو ایشو ہے ڈاکٹرز کا، اس میں میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا. میں ان کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھا ہوتا ہے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تو قوم کو نقصان ہوتا ہے. تو اس میں یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے کہ جو میڈیا اپنے جس طرح پولیو کے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اسی طرح اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے روایات ہیں، پختون روایات، یا پختون کے علاوہ بھی ہر جگہ کی اپنی روایت ہوتی ہیں. اور خیبر پختونخوا کی یہ روایت رہی ہے کہ کبھی بڑے پہ یا مہمان پہ اس طرح کبھی کوئی ایسا ایشو ہوا نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کیا جائے، یا اس طرح ذاتی ایشوز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آپ سارے لوگ، میرے پاس سارے فگرز موجود ہیں کہ ہم آئے تھے، کتنے ڈاکٹرز تھے اس صوبے کے اندر، اور کیا سروس سٹرکچر تھا ان کا، پیرامیڈکس کا کیا سروس سٹرکچر تھا، نرسنگ کا کیا سروس سٹرکچر تھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں. اور ایک ایک جو ان کا ڈیمانڈ رہا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے حد تک گورنمنٹ نے اس کو پورا کیا. لیکن یہ کہ جو واقعہ ہوا اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. لیکن جو میں آپ کو روایت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی 80-85 سال کا ہو اور اس پہ بلا وجہ یعنی کوئی ڈیمانڈ ہو تو وہ بتا دینا کہ یہ ڈیمانڈ ہے میرا، بغیر کسی ڈیمانڈ کے آ کے آپ کسی پہ انڈا پھینکیں یا کسی کی بے عزتی کریں یا کسی پہ ہاتھ ڈالیں. تو یہ چیز اب یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم باہر کو کیا جواب دے سکیں. کوئی ڈاکٹر ہے جو جواب دے سکتا ہے اس کا کہ جی یہ جو روایت توڑی گئی ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے. تو یہ اسپیسیفک میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹرز میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہر پروفیشن میں. یہ نہیں کہ مطلب میں کہوں گا کہ جی سارے ڈاکٹر جو پرابلمیٹک ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اس میں. اور اس ایشو پہ بھی انہوں نے کافی حد تک اپنی اس میں انپٹ دیا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ایشوز ختم ہو، ایشوز پیدا نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی سفر ہوتا ہے غریب آدمی. جتنے بھی ریفارمز آئے ہیں اس میں شروع دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ اس میں رکاوٹ ڈالتے آ رہے ہیں. اچھا، ان کے ایک ڈیمانڈ پہ دوسرا ڈیمانڈ پہ تیسرا ڈیمانڈ، تو وہ سارے ڈیمانڈز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس حد تک ان ڈیمانڈ کو ہم نے پورا کیا. اور ابھی بھی تیار ہیں، ابھی بھی مطلب جتنے ڈاکٹرز ہیں جو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے، ڈیمانڈ کرنا بھی ان کا حق ہے. اور گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو بھی چلانا ہوتا ہے، اداروں کو بھی چلانا ہوتا ہے، حکومت کو بھی چلانا ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ایک طرف ان کے مسائل بھی حل کرے اور دوسری طرف پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ عام آدمی بھی سفر نہ ہو. اس وقت عام آدمی سفر ہو رہا ہے. تو یہ میرے پاس تھوڑے سے فگر سے میں بتانا بھی چاہوں گا کیونکہ یہ لازمی ہے کہ جب ہم آئے تھے اس وقت جو ٹوٹل میڈیکل آفیسر تھے 2013 میں 3639. یہ ٹوٹل اسٹرینتھ تھی ہماری 3639. جب 2018 میں یہ تعداد بڑھا کے 8801 کر دی. اس کا مطلب ہے کہ 5162 ہم نے 5 سالوں میں انکریز کیا. یہ کہتے تھے ڈاکٹرز کم ہیں، تو ڈاکٹرز ہم نے یہ تقریباً 142% بنتا ہے. 142% ہم نے ڈاکٹروں میں اضافہ کیا. میڈیکل آفیسر گریڈ 17 یہ. اور اس طرح اب ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ، ٹوٹل ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ تھے ہمارے پاس 280 ڈسٹرکٹ کے اندر. ہمارے دور میں یہ پہنچے 931. یہ تقریباً 232% اس میں ہم نے اضافہ کیا. 232. مینجمنٹ کیڈر یہ ہمارے پاس 325 تھے ٹوٹل، 488. 50% اس میں انکریز کیا. ڈینٹل سرجن ہمارے پاس 56% ہم نے اس میں انکریز کیا. نرسنگ، ٹوٹل نرسنگ 50% ہم نے نرسوں میں اضافہ کیا. پیرامیڈکس یہ 12% اس میں اضافہ ہوا. اور LHW اور یہ LHVs یہ 24%. تو جو ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل جو سارا ملا کے یہ 39% اس میں اضافہ کیا. یہ تھا ہیومن ریسورس کے حوالے سے، یہ تھا ہیومن ریسورس کے حوالے سے اضافہ.
اب ان کے جو انکریز، جو اسٹائپینڈ انکریز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں. یہی وہ ڈیمانڈ تھے جس کی وجہ سے آئے روز ان کے پرابلمز ہوتے تھے یا احتجاج پہ جاتے تھے. یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو احتجاجوں کے بعد یا جو بھی ان کے ساتھ نیگوشیشن وہ ہم نے پورے کیے. اس میں آتا ہوں میں ہاؤس آفیسر، اس کا اسٹائپینڈ ملتا تھا 24,000، یہ ہم نے 62,000 کر دیا. ٹی ایم اوز کا جو اسٹائپینڈ تھا 42,000 تھا، یہ کیٹیگریز وائز تھے، یہ ہم نے 1,03,000 کر دیا، یعنی 42,000 سے 1,03,000 سے اسٹائپینڈ. اور جو ایچ پی ہے، جو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے فار ڈاکٹرز، یہ پہلے ملتا تھا 10,000 یا 15,000، یہ ہم نے کر دیا ہے 1,40,000. یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں رسپانس میں کیا مل رہا ہے. یعنی 10,000 سے ہم نے 1,40,000 پہ پہنچا دیا. ان کے ڈیمانڈ تھے، ہر ڈیمانڈ مانا ہے. اسی طرح جو نرسنگ پیرامیڈکس تھے وہ 0 تھا، وہ ہم نے 10,000 کر دیا. جو اسٹائپینڈ اسٹوڈنٹ نرس تھے وہ 3,500 تھے، وہ 20,000 کر دیا. اسی طرح جو نرس جو مس الاؤنس ہے ان کا نرسز کا، وہ 500 سے 8,000 کر دیا. پھر ڈریس الاؤنس جو تھا وہ 600 ملتا تھا، وہ ہم نے 3,100 کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہم نیگوشیشن کرتے تھے، ڈیمانڈز ہوتے تھے ان کے. وہ ڈیمانڈز، ایک ڈیمانڈ ان کا اور بھی تھا کہ جی یہ جو 4th ایئر میڈیکل آفیسر کا جو 4th ایئر فارمولا، یہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس میں جو گریڈ 20 کی پوسٹیں تھی ہمارے پاس، وہ 24 تھی، وہ ہم نے 171 کر دی. 24 سے 171 20 گریڈ کی پوسٹیں کر دی. 19 گریڈ کی 357 تھی، وہ ہم نے کر دی 1,087. ذرا نوٹ کریں یہ چیزیں. 357 سے 1,087 19 گریڈ. اور 18 گریڈ ہمارے پاس 706 پوسٹیں تھی، یہ ہم نے 2,060 کر دی. یہ جنرل کیڈر کے جو ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کے بہت بڑے بڑے ڈیمانڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ اس پہ آتے ہیں، اسپیشلسٹ کیڈر پہ آتے ہیں، جو 3 ٹیئر فارمولا ان کا ڈیمانڈ تھا. اس میں ہم نے 20 گریڈ کی 16 پوسٹیں تھی، یہ 93 کر دی. 19 گریڈ کی 119 تھی، یہ 372 کر دی. اور پھر آتے ہیں ڈینٹل سرجن پہ. یہ گریڈ 20 کی پوسٹیں تھی 2 سے ہم نے 11 کر دی. 19 کی تھی 22 سے ہم نے 67 کر دی. اور 18 کی 44 تھی، یہ 127 کر دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ان کے ڈیمانڈ. اچھا، نرسنگ کا کوئی وہ نہیں تھا، سروس اسٹرکچر نہیں تھا پیرامیڈکس کا. یہ 5 ٹیئرس فارمولا ان کو دیا گیا، اور اس میں 20 گریڈ تک ان کو پروموشن کے لیے وہ کر دیا گیا. سروس اسٹرکچر نہیں تھا. مطلب نرسنگ پیرامیڈکس یہ بیچارے خوار ہوتے تھے. سب سے زیادہ کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ کام، محنت جو ہے وہ پیرامیڈکس کی ہوتی ہے. اگر آپ کا پیرامیڈکس اچھے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا پیشنٹ بھی اچھا ہوگا. تو ان کے لیے کوئی سروس اسٹرکچر نہیں تھا، ان کے لیے سروس اسٹرکچر دیا. ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جو ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ تھا، ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ کیا ہے. اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو آئے ہم ان سے بات کریں. ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک آدمی آ کے بغیر کسی وجہ کے، ایک شریف آدمی یا کوئی بھی ہو، آپ اس پہ انڈے پھینکے اور آپ یہ کہیں کہ جی میں بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا ہے میں نے. ایک 85 سال عمر کے، یہ تو ویسے بھی روایت کے خلاف ہے. تو میں اس پہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریم آف دا نیشن ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں اور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگ، چند لوگ اگر اس میں آ کے سارے پانی کو گندا کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ میرے خیال سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو احتجاج پر گئے ہیں وہ واپس آئیں، ہڑتال ختم کریں. اگر کوئی ایشو ہے تو ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں.
ہم نے تو کبھی ایشو سے آپ کو وہ نہیں کیا. جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اس پہ آپ خود بھی فیصلہ کریں کہ جو ڈیمانڈ تھے 5 سالوں میں کبھی اتنا ڈیمانڈ ان کا مانا گیا ہے. آج جو تنخواہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز کو مل رہی ہے, مجھے بتائیں کہ کس صوبے میں ان سے زیادہ تنخواہ لی جا رہی ہے. یہ دور بھیجنے کی جہاں تک بات ہے کہ جی فار فلنگ ایریاز میں, آپ مجھے بتائیں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی اگر بنیر, کوہستان, دیر, چترال, ٹانگ اگر یہاں ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں حکومت کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں ڈاکٹر پہنچائیں. تو ڈاکٹر کہاں سے, کوئی آسمان سے توڑ کے ہم اور ڈاکٹر لائیں جو وہاں پہ ڈیوٹی کریں. یہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جن کے ڈومیسائل, اب ایک آدمی اپنے وطن میں جا کے وہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی عوام کو سرو نہیں کرنا چاہتا, تو 2 سال کے لیے ہم نے رکھا ہے, اتنی زیادہ بھی نہیں رکھا ہے, کہ اگر آپ کا ڈومیسائل ہے جس جگہ سے, جس ڈسٹرکٹ سے آپ ہیں, کم از کم 2 سال کے لیے تو وہاں سرو کر لیں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو, غریبوں کا. اگر ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں, ریفارمز لانے کی بات کرتے ہیں, عمران خان سارا دن کہتا ہے کہ جی میں غریبوں کے لیے کام کروں گا, تو اگر ہم غریب کے لیے ہم ڈاکٹر نہیں پہنچا سکتے تو پھر تو ہماری پھر تو ہمیں ریفارمز کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو چیز ہے, میں اس میں 2 سال سرو کرنا ہے جہاں جن کا ڈومیسائل ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ جی ہم نے نوکری نہیں کرنی ہے دوسری جگہ, جہاں ہمارا کلینک چلا ہے ہم وہیں پہ کریں گے. تو یہ فیصلہ تو قوم نے ابھی کرنا ہے نا کہ حکومت, ہم تو اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے. ہر حال میں جن ڈاکٹروں کی ٹرانسفر ہوئی ان کو جانا ہے, اس لیے کہ ہم اگر اتنی مراد دیتے ہیں حکومت, تو یہ حکومت جیب سے نہیں دے رہی ہے, یہ ان غریبوں کے جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں, اگر ہم بھی لے رہے ہیں تو یہ وہی تنخواہیں جو ایک عام آدمی کے جیب سے آتی ہے. تو میرے خیال سے ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے غریب کو سرو کرنا ہے یا نہیں. کیا ہم نے جو دور دراز ڈسٹرکٹ ہیں, جو غریب ڈسٹرکٹ ہیں, کیا ہم نے وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, کیا ہم نے وہاں ایجوکیشن پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا. اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو میرے بھائیوں, ہم نے سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے یہاں کلینک چل رہا ہے, مجھے یہاں ڈسٹرب نہ کریں. اس میں ہم نے کیٹیگریز رکھی ہیں, اسپاؤس پالیسی رکھی ہے. اگر کسی کا جنمن کوئی کہے کہ جی ہمیں پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے. آپ آئیں, بتائیں کہ جی مجھے پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی ہم آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو کہیں پشاور کے علاوہ جانا ہی نہیں ہے. تو پشاور میں تو آلریڈی ڈاکٹرز ہیں, آپ اگر نہیں جائیں گے تو سارا برڈن پشاور پہ ہی آئے گا. آپ ساؤتھ نہیں جانا چاہتے, آپ ملاکنڈ نہیں جانا چاہتے, آپ تو پھر اتنی بڑی بڑی تنخواہیں, پھر اتنے بڑے بڑی مراد. میں آپ کو ایک سیمپل سی بتاؤں کہ کوہستان کے اندر جو ڈاکٹر سرو کر رہا ہے عام میڈیکل آفیسر, وہ 1,55,000 یا 60,000 لے رہا ہے, ایکسٹرا لے رہا ہے. اور جو ڈاکٹر یہاں پہ کر رہا ہے وہ 85,000 لے رہا ہے تنخواہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہم نے مراد کے ساتھ بھیجا, یہ نہیں کہا کہ جی آپ وہاں جائے تو آپ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں عام آدمی سفر ہو رہا ہے اس وقت, اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں حکومت کی طرف سے, اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے, کہ پلیز اس میں آپ کی ہڑتال سے عام آدمی سفر ہو رہا ہے. آپ کے جو ڈیمانڈ تھے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں. آپ کے اگر کوئی اور ڈیمانڈ بھی ہے تو آپ اپنی کمیٹی بنا لیں, ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ریفارم نہیں چھوڑنا, تو یہ چیز ہمارے لیے برداشت نہیں ہے. پھر یا ان کو گھر جانا ہوگا, پھر یا ہمیں گھر جانا ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اسی لیے کہ ہم ان کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز دیں, ایجوکیشن دیں, اور فیسلٹیز پہنچائیں, انصاف دلائیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا جواز نہیں بنتا ہے. اس لیے میں اپنے تمام بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, بہت اچھے ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ آپ نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں آپ کا کہیں کوئی ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا ہے, ہم حاضر ہیں اس کے لیے. لیکن اگر بلا وجہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پریشر ڈال کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں کہ جی کسی صورت میں ہم نے ریفارم نہیں چھوڑنا, تو میرے خیال سے کافی بے روزگاری ہے. پھر
بہت سارے لوگ ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن ہم اس پر جانا نہیں چاہتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام، کیونکہ ہمارے بچے ہیں، یہ ڈاکٹرز ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور معاشرے کے کریم ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کریں، کسی قسم کا ماجرائی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری ماجرائی سے غریب آدمی سفر ہو رہا ہے. تو یہ چیز غریبوں پہ کمپرومائز نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ ان کو کرنا چاہیے. تو میں یہی آپ سے میری گزارش تھی آپ کے وساطت سے کہ میں یہ مقدس پیشہ ہے، یہ مقدس فیلڈ ہے، تو اگر اس کو کوئی گندا کرنا چاہے چند لوگ، تو باقی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی، اتنے اچھے لوگ ہیں، تو کم از کم ان کی وجہ سے وہ سفر نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کا مشکور ہوں.